بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین کا نام ہے جو صرف عبادت کا درس نہیں دیتا بلکہ انسانیت، احساس اور قربانی کا بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخی واقعات کا جائزہ لیں تو سب سے عظیم مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے صحابہ کرام کی محبت، ان کی قربانی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عظیم واقعے کا ذکر کرنے والی ہوں جو صرف اخلاص اور ایمان کا ثبوت نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک عظیم مرتبہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ دینے کا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی ساتھی تھے۔ ان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا کی تلاش میں گزر گئی۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو مرد اسلام لایا وہ حضرت ابو بکر تھے۔ انہوں نے صرف اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنی ساری دولت بھی اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ ان کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ غزوہ تبوک کا وقت سامنے آیا۔ ہجرت کے 90 سال جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو یہ ایک انتہائی مشکل غزوہ تھا۔ تبوک ایک ایسی جنگ تھی جو بہت دور لڑنی تھی، گرمی اپنی شدت پر تھی اور مسلمانوں کے پاس مال اور سامان کی بہت کمی تھی۔ یہ جنگ رومان فوج کے خلاف لڑنی تھی جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اس جنگ کے لیے زیادہ اسباب نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ جب یہ حکم دیا گیا تو تمام صحابہ نے اپنی طاقت کا مطابق اللہ کی راہ میں مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے ہزاروں دینار اور سواریاں دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے آدھا مال چھوڑا ہے۔ مگر پھر جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ جواب صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایمان کا اظہار تھا، ایک یقین کا اظہار تھا، ایک عظیم محبت کا اظہار تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب شخص اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے۔ پہلی بات جو اس واقعے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے ضرور دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک بیج کی طرح ہے جو 7 بالیوں کو اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاوا دیتا ہے، اور اللہ وسیع، کشادہ دل اور علیم سب جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ۔ دوسری بات یہ کہ صرف مال خرچ کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی ساری دولت اس لیے نہیں دی کہ ان کا نام ہو، یہ لوگ ان کی تعریف کریں، بلکہ صرف اس لیے دی کہ ان کا دل صرف اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ اگر اللہ ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تیسری بات جو اس واقعے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی دنیا کی لالچ سے آزاد ہیں؟ کیا ہم بھی صرف اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت ابو بکر نے کی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا اکٹھا کرنا نہ ہو بلکہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے جئیں تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی مثال کو اپنانا ہوگا۔
ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں اٹکنا ہوگا، بلکہ اپنے مال، اپنا وقت، اپنی طاقت صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی مثال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔